نور رحماں عشق رمضان۔ اور خوش آمدید کہتے ہیں ہم آپ کو اس سیگمنٹ میں جس کا نام ہے صحبت علم۔ یہ بزم علم کی بزم ہے جہاں پر علم کے اور حکمت کے موتی بکھیرتے ہیں ہمارے علماء اکرام۔ جی جناب ناظرین، ہم بات کر رہے تھے نظر بد کے اثرات اور اس کے علاج کے حوالے سے اب ہم بات کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نظر بد حق ہے، یعنی نظر لگنا ایک حقیقت ہے۔ اگر تقدیر پر سبقت لے جانے والی کوئی چیز ہوتی تو وہ نظر ہی ہوتی۔ جی مفتی صاحب، میں سب سے پہلے تو مولانا صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ نظر بد لگتی کس طرح سے ہے؟ اس کا میں نے کیونکہ اپنے انٹرو میں بھی یہ بتایا تھا کہ اس کا حسد سے بڑا گہرا تعلق ہے نظر بد کا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ العین حق، نظر بد برحق ہے، اور یہ اتنی بری چیز ہے کہ دو پہاڑوں کے درمیان میں دراڑ پیدا کر دیتی ہے، اللہ، اور انسان کو قبر تک اور اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ اور یہاں تک حدیث پاک میں آتا ہے اکثر من یموت بعد قضاء اللہ و قدرتہ من العین، تقدیر کے بعد سب سے زیادہ جس سے میری امت کی تباہی اور بربادی ہوگی وہ نظر بد ہوگی۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک فرمایا کاد الحسد ان یغلب القدر، بعض دفعہ حسد تقدیر پہ بھی غالب آ جاتا ہے۔ اللہ، تو یہ اتنی بری چیز ہے۔ ایک دفعہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم جی غسل فرما رہے تھے، جی تو لنگی پہن کر، جیسے سنت طریقہ ہے کہ انسان واش روم میں بھی جائے، اللہ نے کیا مبارک ہمیں شریعت دی ہے، کوشش کرنی چاہیے کہ وہاں پر بھی سطر کی حالت میں ہی اور پردے کے ساتھ ہی غسل کی ترتیب کی جائے۔ تو وہ غسل فرما رہے تھے، تو اس حالت میں انہوں نے کپڑے مانگے اپنے ساتھی سے، تو ان کی کمر پہ جب نظر پڑی تو کیا خوبصورت آپ کا جسم ہے، اور اللہ نے کیا آپ کو جوانی اور صحت دی ہے۔ یہ کہنا تھا ماشاءاللہ نہیں کہا، تو وہ وہیں پر نیچے لیٹ گئے۔ اللہ کے محبوب کو بتایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا علاج فرمایا اور وہ ٹھیک ہوئے۔ فرمایا قتلت صاحبک، تم نے جو نظر لگائی ہے اور ماشاءاللہ جو نہیں کہا، تم نے اپنے ساتھی کو قتل کر دیا۔ بالکل۔ تو نظر لگتی کیسے ہے کہ دوسروں کی چیز کو دیکھ کر دل میں یہ پیدا کرنا کہ مجھے بھی یہ چیز ملنی چاہیے، اس کے پاس کیوں ہے، بجائے خوش ہونے کے دل میں جلنا۔ یہ واحد یہ بیماری ہے، مسلمان کو کانٹا بھی ہلکا سا چبھتا ہے، یا بعض دفعہ انسان تسبیح جیب میں تلاش کر رہا ہوتا ہے، کوئی چابی تلاش کر رہا تھا نہیں ملتی تو اس جیب سے مل جاتی ہے، تو اس پہ بھی ثواب ملتا ہے۔ لیکن حسد ایک ایسی بیماری ہے کہ انسان پورا جل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو ثواب نہیں بلکہ الٹا عذاب مل رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حسد یہ ہے کہ دوسروں کی نعمتوں سے نہ خوش ہونا، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ رب کی تقدیر پر راضی نہ ہونا۔ آپ ہماری بہن ہیں، اللہ نے آپ کو ایک مقام دیا ہے کہ عزت دی، تو میں کون ہوتا ہوں یہ کہوں کہ ان کو کیوں عزت ملی، رب نے دی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ ہاں، اللہ کی تقسیم پہ راضی ہو جاؤ۔ تو میں اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوں۔ آپ کی نعمت دیکھ کر، آپ کے پاس کوئی اچھی نعمت ہے، کوئی اچھی سواری ہے، کوئی اچھا گھر ہے، کوئی بھی اچھی چیز ہے کسی انسان کے پاس، تو دیکھ کر اس کا ڈائریکٹ تعلق حسد سے ہے، ظاہر ہے کہ حسد ہی ہے نا۔ اور وہ بھی حدیث مبارکہ ہے نا کہ حسد ایسے کھا جاتی ہے جیسے آگ سوکھی لکڑی کو۔ جی بالکل۔ تو مولانا صاحب یہ بتائیں کہ یہ کچھ علامات ہوتی ہیں، کیسے پتہ لگی کہ نظر بد لگی ہے؟ کچھ ایسی کچھ سمٹمز ہوتے ہیں؟ الرحیم، علامات تو اس کی کافی ہوتی ہیں نظر بد کی۔ سب سے پہلے تو جسمانی طور پہ اگر نظر لگ جائے تو وہ انسان کی طبیعت میں ایک اکتاہٹ، بیزاری، بے چینی، یا جس کام میں اس کی مشغولیت ہوتی ہے اس کام سے دل کا اکتا جانا ہوتا ہے۔ اچھا۔ اور نظر جہاں جس طرح حضرت مفتی اپنے عمران بشیر صاحب نے ذکر کیا کہ حسد کی وجہ سے ہوتی ہے، تو اس میں ایک جملہ اور بھی شامل کروں، حسرت کی وجہ سے ہوتی ہے کہ حسد نہیں حسرت ہے کہ یار یہ چیز میرے پاس کیوں نہیں۔ رشک جسے کہتے ہیں، رشک تو غلط چیز ہے، رشک الگ، حسرت یہ کہ آدمی محروم ہے، وہ اپنے آپ کو محروم سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس چیز نہیں ان کے پاس ہے۔ اور تیسری نظر جب حب کی بھی لگتی ہے، محبت کی نظر، ماں باپ کی ہو گئی، عزیز و اقربا کی ہو گئی، کسی کو بہت محبت کی نظر سے دیکھا۔ نقصان تو تینوں نظروں میں ہوتا ہے، جی ہاں، فرق ہوتا ہے تینوں نظروں کے اندر۔ ہاں، محسوس کیسا ہوتا ہے؟ نظر لگ گئی تو وہ عموماً اسی طرح محسوس ہوتا ہے کہ جس چیز کے بارے میں تذکرہ کیا جاتا ہے اس چیز کو کوئی نہ کوئی نقصان چھوٹا یا بڑا پیش آ جاتا ہے۔ کبھی گاڑیوں پہ نظر لگتی ہے، گاڑی کا کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا،
کہ بڑا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی چھوٹا ہو جاتا ہے، کبھی انسان کے ٹریولنگ پہ نظر لگ جاتی ہے، ٹریول خراب ہو جاتا ہے، تو یعنی اس کو خود بخود محسوس ہوتا ہے، فیل ایسی آ رہی ہوتی ہے کہ اس کے اندر کچھ الجھن چڑچڑاہٹ محسوس ہو رہی ہوتی ہے، تو وہاں سے پتہ لگ جاتا ہے کہ اس کے اوپر کوئی نہ کوئی نظر ہے۔ جیسے ہم اپنے استاد محترم کو دیکھتے ہیں، یقین کریں کہ ایک محبت کی نگاہ سے اور عجیب خوشی ہوتی ہے، تو میں ماشاءاللہ کہتا ہوں کہ کہیں استاد جی کو نظر نہ لگ جائے۔ کیا بات، تو الگ بات ہے، پر انٹینشنلی آپ یہ دیکھ رہے ہیں اور اندر سے جل رہے ہیں کہ یہ اس کے پاس کیوں ہے، اس کو ترقی کیوں مل گئی، یہ اتنا حسین کیوں ہے، اس طرح کی چیزیں، تو وہ ہے نظر بد۔ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دیکھیں ماڈرن سائنس یا مائنڈ سائنسز کی اصطلاح میں یہ پوری جو ایک دنیا ہے نا، یہ ایک لائٹس پر ہے، ایک پازیٹیو انرجی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر میں آپ سے حسد کرتا ہوں تو اٹس مین کہ میری ایول آئز یعنی کہ نیگیٹو انرجی میری آنکھوں سے نکلتی ہے، آپ کی باڈی کے اندر انکلوڈ ہوتی ہے، اور آپ کی جو پوٹینشیل پاور یا پازیٹیو انرجی ہے اس کو آہستہ آہستہ ڈکریز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ جب ڈکریز کرنا شروع کر دی تو اس کا مطلب آپ ہاتھ پیر چھوڑنا شروع کر دیتے ہیں، آپ کے جسم میں تھکاوٹ آ جاتی ہے۔ جب یہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ والوں کی نظر بندے کو فرش سے عرش تک پہنچاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک پازیٹیو انرجی، اللہ والے مستقل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان میں، ان کی آنکھوں میں ایک تاثیر ہوتی ہے، جب وہ اچھی نظر سے دیکھتے ہیں انسان کے اندر پازیٹیو ریزز آتی ہیں۔ اگر ہم یہاں سارے پازیٹیو لوگ ہیں تو یہاں کا انوائرمنٹ ماڈرن سائنس کی اصطلاح میں یہ پازیٹیو انرجی ہے، اور سارے لوگ نیگیٹو ہیں۔ جب بھی ہم کہتے ہیں، قرآن بھی کہتا ہے، نبی اسلام کی حدیث بھی ہے کہ برے لوگوں سے کے شر سے بچو، برے لوگوں کی صحبت سے بچو۔ آج ماڈرن سائنس یہ بتا رہی ہے کہ وہاں نیگیٹیوٹی عروج پر ہوتی ہے۔ جب نیگیٹیوٹی عروج پر ہوتی ہے تو ہماری باڈی کی جو پوٹینشیل پاور ہے وہ بھی ڈکریز ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اچھے لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، اچھے الفاظ ادا کرنا، جس طرح میرے بھائی بتا رہے تھے ماشاء اللہ کہنا، بیسیکلی جب آپ ماشاء اللہ کہتے ہیں تو آپ ایک ریزس نکلتی ہے آپ کی زبان سے، جب ریزس نکلتی ہے وہ آپ کی باڈی میں انکلوڈ ہوتی ہے، جیسی ڈکریز پاور ہو رہی ہوتی ہے وہ فوراً انکریز کرنا شروع کر دیتی ہے۔ ہم سورہ فلق، سورہ ناس جب پڑھتے ہیں بآواز سے بلند پڑھتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی دم کر دیں، ایمان بھائی سر میں درد ہو دم کر دیں، قاری صاحب مفتی صاحب دم کر دیں، آپ قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ جب پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ سماعتوں کی نظر ہوتا ہے، جیسی سماعتوں کی نظر ہوتا ہے۔ آج پھر ماڈرن سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ پانی پر بھی کچھ پڑھ کے دم کریں تو اس کے مالیکولز چینج ہوتے ہیں۔ ہاں، جیپنیز جو ہیں سائنٹسٹ وہ بھی یہ کہتے ہیں، وہ تو غیر مسلم ہے، انہوں نے پانی پہ ریسرچ کی، ہاتھ پہ رکھا، کچھ نہیں پڑھا، اس کے مالیکولز کچھ اور تھے، پڑھنے کے بعد اس کے مالیکولز کچھ اور ہیں۔ جب ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، نبی اسلام کی حدیث پڑھ کے کچھ بھی پڑھ کے دم کرتے ہیں تو فوراً پوٹینشیل پاور ہماری ڈکریز ہونا شروع ہو جاتی ہے اور جسم توانا ہوتا ہے۔ آج سائنس جس کو کہہ رہی ہے میرے نبی 14.5 سال پہلے کہہ چکے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نور رحمان، عشق رمضان۔